بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالباسط اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم سے آج آپ تمام احباب سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس کی تشریح ہے۔ کچھ گزارشات تھی جو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنی تھی، لیکن اگر آج کی اس نشست میں وہ بیان کی جائیں تو گفتگو طوالت اختیار کر جائے گی، اس لیے انشاءاللہ وہ میں کسی اور محل میں بیان کر دوں گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، رواہ ترمذی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو ہمارے لیے علم کے کئی روشن باب کھل سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر غور کیا جائے اور غور طلب ہیں؟ پہلی چیز، من یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے تو یرید ارادہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے، تو پہلی چیز ارادہ آ گئی، اور دوسری چیز اللہ آ گیا، اللہ کا لفظ آ گیا۔ تیسری چیز بہی خیرن، خیر کا لفظ آیا ہے، اور چوتھی چیز یفقہ، فقہ کا لفظ آ گیا ہے، اور پانچویں چیز فی الدین، الدین کا لفظ آیا ہے۔ یہ پانچ ایسی چیزیں ہیں اللہ رب العزت کے اسم کے علاوہ کہ جو بڑی جامع اصطلاحات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور مختصر وقت میں موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس لیے میں مختصر ان کو بیان کر کے پھر اپنے اس آج کی گفتگو کو اختتامی شکل دوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ ارادہ سے مراد اللہ رب العزت کا فیصلہ فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت کا کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرمانا اللہ رب العزت کا ارادہ کہلاتا ہے۔ تو جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے بارے میں بھی لفظ ارادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان کے بارے میں جب یہ لفظ استعمال ہوگا ارادہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان جب اپنے دل میں کسی کام کو کرنے کے لیے جب اپنے دل میں پختہ عزم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ارادہ ہوتا ہے، اس سے مراد ارادہ ہے۔ تو ارادے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ارادہ خداوندی ہے اور ایک ارادہ انسانی ہے۔ تو یہاں بات ارادہ خداوندی کی ہو رہی ہے، اور ارادہ خداوندی سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مراد ہے۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے اللہ رب العزت ایک ذات ہے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، مالک الملک ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، جو انہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جس طرح کے اس کی صفات ہیں،
اور جس طرح کا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کا نظریہ، فکر اور خیال ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں قائم رکھنا چاہیے، اپنے دل میں اس احساس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ اللہ سمیع ہے، میں جو کلام کر رہا ہوں اللہ رب العزت اس کو سماعت فرما رہا ہے، میرے دل میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، میرے ظاہری افعال جو ہیں ان کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ رب العزت کی ذات کو جس طرح اس کی صفات ہیں ویسے اس کا خیال ہر وقت اپنے دل میں، اپنے ذہن میں برقرار رکھیں۔ تو تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے خیر کا، خیرہ، تو خیر کا لفظ عربی میں مال کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہتر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان جب موازنہ کیا جاتا ہے تو پھر بھی خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ یہ چیز دوسری چیز سے بہتر ہے، جہالت سے علم بہتر ہے، تو ان دو چیزوں کے درمیان موازنہ کیا گیا تو موازنہ کے لیے بھی لفظ خیر استعمال ہوتا ہے، اچھائی کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نیکی کے بارے میں خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خیر سے مراد اللہ رب العزت کا کسی شخص کو اپنی نعمت عطا کرنا، اپنی طرف سے، اپنی بارگاہ سے خصوصی فضیلت اور فضل عطا فرمانا ہے۔ تو آپ کے فہم کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ خیر سے مراد ہر وہ فعل ہے، ہر وہ قول ہے جو آپ کے لیے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے۔ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن جائے اور جہنم کی آگ سے نجات کا باعث بن جائے، وہ خیر ہے۔ تو یفقہ، فقہ کا معنی فہم و ادراک ہے، سمجھ بوجھ ہے، گہری بصیرت ہے، کسی چیز کا اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنا ہے۔ تو ویسے اصطلاح میں فقہ کا لفظ جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جو اس میں شریعت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے جو احکامات بیان ہوتے ہیں، جو مسائل بیان ہوتے ہیں، اسے علم الفقہ کہتے ہیں، علم الفقہ یا علم الفقہ۔ تو اگلا لفظ ہے فی الدین۔ تو دین ایک جامع اصطلاح ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، دونوں کے متعلق ہے، دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ تو دین کا معنی جزا بھی ہے، اور وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارک سے جو بیان ہوئے ہیں، زبان مبارک سے جو بیان ہوئے ہیں، وہ بھی دین ہے۔ تو دین کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ روز جزا کے معنی میں، جزا کے معنی میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک اور مقام دیکھیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین حق ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو یہاں پر اسلام کے ساتھ اس دین کو جوڑا گیا۔ تو اسلام چونکہ ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے جس میں احکامات ہیں، جس میں مسائل ہیں، جو علم پر مبنی ہے،
علمی مسائل پر مبنی ہے، علمی احکامات پر مبنی ہے، تو اس سے متعلق بیان کیا گیا ہے، اس سے جوڑا گیا ہے الدین کو۔ تو دین سمجھ لیں کہ دین ایک جامع اصطلاح ہے۔ تو میں واپس پیچھے کی جانب پلٹتا ہوں اور پھر الدین کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو ارادہ کو آپ نے سمجھ لیا، مختصر بیان کیا۔ میں نے ارادہ انسان کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں کی، انشاءاللہ پھر اور کسی مال میں وہ بیان کر دوں گا۔ لیکن خیرہ کا جو لفظ ہے اور الدین کا جو لفظ ہے، ان دو چیزوں پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں، خیر اور الدین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی شخص کو ارادہ فرماتا ہے کہ کسی شخص کو بلائی عطا فرمائے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بلائی کیا ہے اور یہ دین کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ خیر، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ کے رضا کا باعث بنتی ہیں، وہ سب خیر ہیں، بلائی ہیں، نیکی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو بلائی انسان کو عطا کرتا ہے، فقہ الدین کی صورت میں، تفقہ فی الدین کی صورت میں، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ سمجھ بوجھ جو اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتا ہے دین میں، اس سے مراد علم ہے، علم دین ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی انتہا ہے، ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، لیکن کائنات میں واحد ایک ایسی چیز علم ہے کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور یہ صفات رب العالمین میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے علم، علیم ہے اللہ رب العزت۔ اور جو مختلف علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو یہ بھی انسان کی فضیلت کا ذکر ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ انسان کا علم ہے، جس کی وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر برتری بخشی گئی۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے علم ایک ایسی خیر ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ جتنے خزانے ہیں، جتنے مناصب ہیں، جتنے اموال ہیں، ان کا اگر استعمال کیا جائے تو وہ تمام چیزیں استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، نیست ہو جاتی ہیں۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ جتنا استعمال کریں گے آپ کے پاس اتنا آتا جائے گا۔ علم ایک ایسی خیر ہے کہ جس کی انتہا نہیں، باقی چیزیں استعمال کرنے سے ختم ہوتی ہیں اور علم بڑھتا ہے۔ یہ علم ایک ایسی خیر ہے کہ جو نور ہے، جو ہدایت ہے، جو ایک انسان کے لیے زندگی کا بہترین رفیق ہے، انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے، انسان کا مصاحب بھی ہے، انسان کا رفیق سفر بھی ہے، انسان کا جلیس بھی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جب کسی مثال کے طور پر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو در حقیقت آپ معیت خداوندی میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کتاب، وہ علم آپ کا جلیس ہوتا ہے، جس کی آپ مجلس میں ہوتے ہیں، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی مصنف کی کوئی بھی کتاب ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ اس کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہیں، اس کا جو کلام ہے اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں اہل علم اور جاہلین کا مقابلہ کروا رہے ہیں، امتیاز کروا رہے ہیں کہ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک آنکھ والا ایک بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایک سننے والا اور نہ سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو علوم دینیہ سے تو آگاہ نہیں ہیں لیکن ان کے پاس علوم دنیاوی کی بے شمار ڈگریاں ہیں، وہ بھی در حقیقت جاہل ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ان کو اخروی نجات کا باعث نہیں بنے گا، وہ ان کے لیے کوئی ان کو فلاح کی ضمانت فراہم نہیں کرتا، وہ کوئی ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ ضابطۂ حیات علم دین ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے ان کا موازنہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس علم نہیں دین کا۔ تو یہاں سے علماء کی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے جو کہ اللہ رب العزت خود بیان فرماتا ہے۔ اب خیر کا لفظ جو ہے، جو اللہ رب العزت انسان کو بلائی عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کو پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سے ہے، تعلم سے ہے، حاصل کرنے سے ہے۔ آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ انما الحلم بالتحلم، اور علم تحمل کرنے سے ہے۔ آپ تحمل کریں گے، بردباری کریں گے، صبر کریں گے تو علم ہوگا۔ اور من یتحری الخیر یؤتہ ومن یتوقع الشر یوقع، جو شخص خیر کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اسے خیر عطا فرما دیتا ہے۔ جو خیر کے لیے کوشش کرتا ہے اسے خیر عطا فرما دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ پہلے علم کا ذکر آیا ہے، انما العلم بالتعلم، اور اس کا جو تیسرا جملہ ہے، تیسرا کلمہ ہے کہ من یتحری الخیر یؤتہ، یہاں پر بھی خیر سے مراد علم ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جہد کرنا ہوگا۔ جہالت کے اندھیروں سے بچنے کے لیے، جہالت کی ظلمتوں سے بچنے کے لیے آپ اگر علم کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کا اکتساب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ وہ کوشش کیسے کی جائے؟ آپ علماء کی صحبت اختیار کریں، کتب دینیہ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، علم الفقہ کا مطالعہ کریں، فقہ کی مختلف کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی، علم کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ کوشش ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیں اور باقاعدہ جا کر وہاں سے اساتذہ سے پڑھیں، بلکہ آپ گھر پر بیٹھے کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ ارادہ کریں، اپنے دل میں ایک عزم کریں، تو کر کے اس کے بعد آپ ایک سلسلہ وار، ضروری نہیں کہ آپ گھنٹوں پر پورا دن آپ کے کتب کا مطالعہ کریں۔ آپ مختصر وقت، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، مختصر وقت، لیکن اس مختصر وقت میں جو چیز آپ مطالعہ کریں اس کی گہرائی میں جائیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں۔ جب تک آپ کسی چیز کو
کی گہرائی میں جا کر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو وہ آپ کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے گا، وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے فتنے کا باعث بن جائے، وہ آپ کے لیے الٹا شر بن جائے۔ اس لیے کسی چیز کا فہم کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس چیز کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھیں۔ تو اگلا لفظ جو ہے یفقہ فی الدین، اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو فقہ سے مراد گہری بصیرت تھی، اور جو الدین ہے یہاں پر کون سا دین ہے وہ بیان نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اسلام ہی دین ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام دین ایک واحد اصطلاح ہے کہ جو باقی کسی بھی مذہب کے لیے، کسی بھی نظام کے لیے، کسی بھی ضابطے کے لیے، نظام حیات کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی قانون کے لیے دین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اسلام کے علاوہ۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو جس دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب جتنے بھی اعمال اور افعال ہیں، اقوال ہیں، آپ کی عادات ہیں، آپ کے فضائل و خصائل ہیں، وہ سب اسلام ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید علم کی دین کی ایک علمی صورت ہے، اور اس کی ایک عملی قرآن مجید کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب عادات و افعال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے آداب ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگاہ فرما دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے آداب سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ خالی کتابوں کو پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، علم مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ ایک وسیلہ ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق علم، آپ کی افعال کے متعلق علم، آپ کی زندگی گزارنے کے آداب کے متعلق علم، آپ کی جو اخلاق کریمانہ ہیں ان کے متعلق علم، یہ علم دین ہے جس کی سمجھ انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک پہلو اور یاد رکھیں کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شبے ہیں۔ ان شبہات میں دیکھیں کہ آپ کی معاشرتی زندگی بھی ہے، معاشی زندگی بھی ہے، عائلی زندگی بھی ہے، سماجی زندگی بھی ہے، جو عمرانی زندگی بھی ہے، اخلاقی زندگی بھی ہے، مختلف جو ہیں رسوم بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اقدار بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہر ایک شعبے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ زندگی کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام شعبہ جات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے دین جو ہے اسلام دین ہے، جو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کریں گے تو آخرت میں آپ کو فلاح ملے گی، نجات ملے گی، جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ کس کے نتیجے میں؟ سنت کے نتیجے میں۔ تو اسلام اس لیے کامل ہے اور دین ہے کہ یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کی نوید سناتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح اور نجات کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اسلام دین ہے۔ باقی کوئی مذہب ہمیں جو ہے وہ
फलाह की नवीद नहीं सुनाता, फलाह और निजात की ज़मानत नहीं देता, सिर्फ इस्लाम देता है। तो जहां पर मैं इल्म की फजीलत के हवाले से हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में हज़रत अबू अली सकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नक़ल किया है, वो बयान करूँगा। वो कौल ये है कि अल इल्मु हयातुल क़ल्बि मिनल जहल व नूरुल ऐनि मिनज़ ज़ुलुमा। इल्म दिल की ज़िंदगी है, कल्ब की ज़िंदगी है, कल्ब की हयात है जहल के मुकाबले में। व नूरुल ऐनि मिनज़ ज़ुलुमा, और तारीकी के मुकाबले में आंखों का नूर है। याद रखें कि इस कौल में एक बड़ी गहराई है। अगर इसमें आप गौर करें तो आपको एक नतीजा मिलेगा और एक बड़ी बारीक और पुरलुत्फ एक नुक्ता यहां से निकलता है। वो क्या निकलता है कि दिल की जिंदगी इल्म से है जहल के मुकाबले में। तो यहां से साबित ये हुआ कि जहल इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है और इल्म उसको जिंदगी अता फरमाता है। तो इल्म जो है इंसानी दिल को जिंदगी अता फरमाता है और जहल इसको मुर्दा करता है। कुरान मजीद में आप अगर कुरान मजीद का मुताला करें तो बेशतर मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये ज़मीन मुर्दा हो जाती है और फिर हम इस पर बारिश बरसाते हैं और बारिश बरसाकर फिर इससे पौधे उगते हैं, नबातात उगते हैं, सब्ज़ा व चारा उगता है, फल उगते हैं, फसलें उगती हैं जो तुम खाते हो और तुम्हारे जानवर खाते हैं और उनसे तुम फायदा उठाते हो। बिल्कुल सेम मिसाल। ये दिल जो है इसकी भी एक ज़मीन है। जिस तरह एक ये ज़ाहिरी ज़मीन है, इस तरह एक दिल की भी ज़मीन है। तो जिस तरह बारिश न होने से ज़मीन की ज़रखेज़ी जाती रहती है और ज़मीन मुर्दा कहलाती है, बिल्कुल सेम चीज़ ऐसी ही है कि जब इंसान जाहिल होता है और इंसान का दिल जाहिल होता है तो इंसान के दिल की ज़रखेज़ी जाती रहती है। यानी कि जिस तरह पानी के बगैर ज़मीन से कोई चीज़ उगती नहीं, ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही दिल की ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है। तो जब बारिश बरसती है, पानी ज़मीन पर पड़ता है तो ज़मीन से पौधे उगते हैं, ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है, पौधे उगते हैं, फल उगते हैं, फूल लगते हैं, पौधों के साथ मुख्तलिफ फसलें उगती हैं, चारा उगता है। बिल्कुल सेम ऐसी मिसाल इल्म की है कि इल्म की बारिश जब दिल की जमीन पर होती है तो दिल की जमीन से खलूस के पौधे उगते हैं, खुशबू फूटती है दिल की जमीन से। यहां से मोहब्बत और मवद्दत का चारा उगता है। ये इल्म का फैज है। इल्म ऐसा नूर है, इल्म ऐसा पानी है कि जो मुर्दा दिल को जिंदा कर देता है। तो दिल की हयात इल्म से है। फिर आगे आप देखें कि वह नूरुल ऐनि मिनज़ ज़ुलुमा, और जुल्मत के मुकाबले में आंखों का नूर है इल्म। जिस तरह इंसान की जाहिरी आंखें हैं, इसी तरह इंसान की बातनी आंखें भी हैं, इंसान के बातन की आंख भी है। जिस तरह इंसान के जाहिर की आंख देखती है, इसी तरह इंसान के रूहानी आंख भी है जो देखती है। जमीर की आंख है, अक्ल की आंख है, दिल की आंख है, रूह की आंख है, विजदान की आंख है। तो नूरुल ऐनि मिनज़ ज़ुलुमा, तो जैसे आपकी आंखों का नूर, आपकी जो डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी आंखों के पीछे जो बैटरी है इसमें महफूज होता है, और वो नूर जो है, वो रोशनी जो है वो आपकी आंखों में आती है, वो होती है तो आप देखते हैं। बिल्कुल सेम चीज ऐसे ही है कि इल्म जो है ये आपकी बातिन की आंख जो है उसका नूर है ये। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपके बातिन की आंख बेदार हो जाए, आपकी बातिन की आंख देखना शुरू कर जाए, तो आपके लिए जरूरी ये है कि आप इल्म हासिल करें और इल्म दीन हासिल करें।
تو آپ کے باطن کی آنکھ بیدار ہو جائے گی۔ تو آج کل معاشرے میں دیکھیں کہ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ نفرت و حقارت کیوں پھیلی ہوئی ہے، یہ کدورتیں کیوں ہیں رشتوں میں، یہ نفرتیں کیوں ہیں، یہ ذلت کا جو ہمیں ایک سما نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہمارا معاشرہ جاہل ہو چکا ہے، ہم علم ناآشنا ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری روحانی آنکھ، باطن کی آنکھ، ضمیر کی آنکھ، عقل کی آنکھ مر چکی ہے، بند ہو چکی ہے، بے نور ہو چکی ہے۔ تو ہم ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہیں، لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے۔ عبرت اس صورت میں حاصل کریں گے جب ہماری باطن کی آنکھ بیدار ہوگی، ضمیر کی آنکھ بیدار ہوگی، عقل کی آنکھ بیدار ہوگی۔ تو جہالت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی باطن کی آنکھ کو بے نور کر دیتی ہے، آپ کی عقل کی آنکھ کو بے نور کر دیتی ہے۔ دیکھیں ابو جہل، جہالت کا باپ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے چاچا مبارک، آپ کے بھتیجا مبارک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بھتیجا تھے، لیکن بھتیجا ہونے کے باوجود اس نے مانا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی باطن کی آنکھ جہالت کے سبب بند ہو چکی تھی اور وہ حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر آپ حقیقت آشنا بننا چاہتے ہیں، حقیقت بین بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، تو آپ کے باطن کی آنکھ بیدار ہو جائے گی۔ آپ اگر آج کسی سے نفرت کرتے ہیں تو علم کے آ جانے کے بعد آپ اس شخص سے محبت کریں گے۔ آپ اگر آج شر کے مرتکب ہیں تو کل آپ خیر کے مرتکب ہوں گے۔ آپ آج اگر کار بد کے مرتکب ہیں تو کل کار خیر کے مرتکب ہوں گے۔ آج اگر آپ معاشرے میں ذلیل ہیں تو کل آپ ایک عزت دار شخص ہوں گے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو باقی تمام احباب سے متمیز کر دیتی ہے، جو آپ کو ایک فضیلت بخشتی ہے۔ تو علم نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، آپ کا مصاحب بھی ہے۔ تو علم حاصل کریں۔ تو جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن مجید واضح بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ تو دیکھیں قرآن نصیحت بھی ہے اور قرآن علم ہے، قرآنی جو احکام ہیں وہ علم ہیں۔ تو یہ علم آپ کے لیے نصیحت ہے، یہ علم آپ کے لیے رحمت ہے، یہ علم آپ کے لیے واضح بیان ہے جس سے آپ ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے رحمت بھی بن سکتا ہے، آپ کے لیے شفاعت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اس علم کو حاصل کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے اکتساب کے لیے جو ہے اپنے جب جلساء کا انتخاب کریں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو اہل علم ہیں، جو علم دین سے شغف رکھتے ہیں، جو علم دین سے آگاہ ہیں، ان کے ساتھ صحبت رکھیں، ان کے ساتھ مجالست رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، اپنی نشست و برخاست رکھیں۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے بھی آپ کو علم آئے گا، ان کے بیٹھنے اٹھنے پر غور کیا کریں۔ تو جب ان کے بیٹھنے اٹھنے پر، نشست و برخاست پر، کلام و سکوت پر آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگاہی ملے گی، کیونکہ ایک عالم اور ایک جاہل کا جو عمل ہوتا ہے اس میں بے شمار فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ علم صرف عالم وہی شخص کہلاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، جو جاننے کے بعد عمل نہ کرے وہ عالم نہیں کہلاتا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ مجلس رکھیں اور صحبت رکھیں کہ جو اہل علم ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے۔ تو انشاءاللہ جو باقی نکات ہیں اس حدیث کے متعلق، اس کے جتنے بھی مشمولات ہیں،
متممات ہیں، متضمنات ہیں، وہ میں انشاءاللہ پھر اور کسی نشست میں بیان کر دوں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ نشست اور آج کی یہ گفتگو آپ تمام احباب کے لیے اور میرے لیے یہ باعث خیر و برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔